نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ولا تكونوا اور نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم جو نکلے اپنے گھر سے بطرا ورئاء الناس اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے ویصدون عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے واللہ بما یعملون محیط اور اللہ تعالی جو وہ کر رہے تھے محیط اس کا احاطہ کرنے والا تھا۔ یہاں پر ذکر ہے جس وقت ابو جہل اور قریش مکہ کو یہ خبر ملی کہ ان کا جو تجارتی قافلہ ہے انہیں روکنے کے لیے، ان کا محاصرہ کرنے کے لیے مسلمان نکلے ہیں اور وہ اس قافلے کو روکنا چاہتے ہیں، تو اس وقت مشرکین مکہ نے تیاری کی اور ان کا سردار اس وقت ابو جہل تھا۔ لیکن اسی دوران ان کو دوبارہ خبر ملتی ہے کہ ہمارا جو گروہ تھا، جو قافلہ تھا، وہ بحفاظت اور محفوظ وہاں سے نکل چکا ہے۔ تو کچھ قریش نے، کچھ لوگوں نے منع کیا کہ اب نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہمارا قافلہ وہاں سے نکل چکا ہے۔ لیکن ابو جہل نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم ضرور جائیں گے اور وہاں جا کر ہم پڑاؤ ڈالیں گے اور 3 دن کا قیام کریں گے تاکہ لوگ ہماری شجاعت، بہادری اور ہماری شان و شوکت کو دیکھیں، اور وہاں پر جا کر ہم ناچ گانا کریں گے اور شراب نوشی کریں گے، خوب کھائیں گے پیئیں گے اور پھر واپس آئیں گے۔ یعنی یہاں سے ان کا نکلنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو دکھلاوا کریں، اسی طرح تکبر اور غرور اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کی اس طرح کے اعمال کی مشابہت کرنے سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ نکل رہے تھے یہ تمام ارادے ذہن میں لے کر، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس ارادے کا احاطہ کیے ہوئے تھا، یعنی یہ ارادہ جو رکھتے تھے اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ اور پھر جب یہ میدان میں پہنچے، بدر کے میدان میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مکر کو، ان کے اس تکبر اور غرور کو اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ملا دیا۔ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور ان کو ذلیل و خوار کر کے واپس بھیجا۔ تو یہاں سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی ان صفات اور ان کی اس طرح کی عادات اور ان کے اس طرح کے ارادے، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، دکھلاوا نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کفار کی اس طرح کی صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔